الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ بعد اولا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ انظر کیفا، اس کیفیت پہ ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ خالق فرماتے ہیں والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت اس درجے میں بہت بڑی ہے، اس دن تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا کہ اکبر کون ہے اور اصغر کون ہے، اور اس دن تو سب جان ہی جائیں گے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ ہے ہدایت دی کہ اللہ پاک کسی کو افضل بناتا ہے تو انہوں افضل مان جانا چاہیے، اللہ کسی کو مفضول بناتا ہے تو انہوں مفضول مان جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں یہ بھی ہم نے برابر نہیں بھیجے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ مطلب ہے رسول بھی برابر نہیں، نبی بھی ایک جیسے نہیں، نبیاں وچ بھی کچھ نبیاں تو افضل نے، کچھ نبیاں تو افضل، جڑے افضل نہیں انہاں دی توحید نہیں۔ اللہ دا معاملہ ہے، وہ کسی نے افضل قرار دیندا ہے، کسی نے افضل قرار نہیں دیندا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر نبی برابر نہیں تو پھر اسی کسی نبی دی توہین تے نہیں کر رہے، وہ چھوٹا نبی ہے تاں بھی توحید نہیں، ایک بڑا نبی ہے تاں بھی توحید نہیں۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی نہیں جڑا میرے نبی جیسا ہو، یعنی سرکار دو عالم جڑے وہ مصدق نے اور ہر نبی مصدق ہے، ہر نبی دی تصدیق کی نا پیغمبر اعظم۔ یہ مطلب جڑا تصدیق کرنے والا ہے وہ دی فضیلت ہے، جنہاں دی تصدیق ہونی ہے انہاں تو ہور نے۔ یہ مطلب ہے اللہ جنہوں فضیلت دیندا ہے دوسرے دی توہین نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، اللہ جنہوں فضیلت عطا کرتا ہے دوسرے دی بلا وجہ توہین کیوں بندے سمجھ؟ اللہ ہی انہوں افضل بنایا نا۔ اگر نبی برابر نہ ہوں گے، نبی برابر نہ ہوں گے میرے نبی دے تو نبیاں دی توہین نہیں نا، تو پھر مہربانی کرو صحابہ علی دے برابر نہ ہوں گے تو صحابہ دی کوئی توہین نہیں۔ ضروری ہے کہ برابر کر کے چھڑنا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جڑی صورتحال ہے نا جی، ایک بار درود پاک سارے حضرات پڑھنے میں دے بحث کر اللہم صلی علی محمد، ایڑا تو سب درود پڑھے نا جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے محمد و آل محمد نو ہی اللہ نے یہ فضیلت عطا کی۔ یہ فضیلت انہوں نے افضل نے جنہاں تے اللہ درود پڑھوایا ہے، ظاہر ہے وہ عام لوگ تو نہیں ہیں۔ ایس ویلے جی صورتحال بنی ہے نا جی اس دنیا دی، جنہاں لوگاں نے تلوار نال جنگ نہیں کر سکے درود والیاں نال، یا زہر نہیں دے سکے درود والیاں نو، انہاں دے اندر حسد رہ گئی ہے، حسرت رہ گئی ہے کہ اسی لڑ نہیں سکے، اسی انہاں نو زہر نہیں دے سکے، وہ ہن قتل پہ کردے نے اہل بیت نو تقریر نال تے تحریر نال۔ پھر تقریر دے ذریعے اور تحریر دے ذریعے، یہ قتل صرف تلوار نال نہیں ہوتا، تحریر تے تقریر، تقریراں وچ بھی آل رسول نو قتل کیتا جا رہا ہے اور تحریراں وچ بھی آل رسول نو قتل کیتا جا رہا ہے۔ میں عرض کر دیں تقریر نال اور تحریر نال، جیڑا بندہ کتاب لکھتا ہے تے نبی پاک دے نال لکھدا صلی اللہ علیہ وسلم، آل نو وچوں قتل ہی کیتا سو۔ تو ساتھ میرا خیر کتاب ہی کوئی نہیں پڑھی جدے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ میں پہنا کتاباں پڑھو وچ لکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر سنو گے تو تقریر بھی بندے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم آندا ہے انہوں آل نے کی آکھے، لفظ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. جیڑا بندہ سرکار دا اسم گرامی لیندا ہے محمد او دا حق بندا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جڑا صلی اللہ علیہ وسلم آندا ہے او دے کول آل جنہ ٹائم کوئی نہیں. یار جڑا صلی اللہ علیہ وسلم آخ لیندا ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آندا؟ ہاں جی وہ فضیلت دا منکر ہے. اللہ جڑی اس آل نو فضیلت دیتی ہے نا جی انہوں اس فضیلت دی تکلیف ہے. ایک میں عرض کر دیا تو انہوں جنہوں تکلیف ہوئے نا یہ دو چیزاں میں عرض کر رہے ہیں آج کل. ایک ہے لفظ عام ایک ہے لفظ خاص. بڑے عام لفظ نے روز معروف لفظ نے عام اور خاص. عام اور خاص جیدے عمومیت ہوئے انہوں عام آندے نے جیدے خصوصیت ہوئے انہوں خاص آندے. ایس ویلے جڑا زمانہ ہے نا وہ ٹریا اس کام میں کہ خصوصیت نو کسے طریقے عمومیت بدلیا جائے. خصوصیت نو عمومیت بدلیا جائے خاص شے نو عام کیتا جائے. اے پورا زور اس گل تے پہ لگتا ہے. وہ چند میں مثال عرض کر دینا. ویسے اللہ جنوں خصوصیت دیندا نا بندہ مر سکتا ہے انہوں عمومیت چ نہیں لیا سکتا. میں پھر عرض کر دینا جنوں اللہ خاص کردا ہے انہوں بندے عام نہیں کر سکتا جی. وہ میں مثال عرض کرنا تو مثال تو بعد چند آیتاں پڑھ دینا. اس قرآن وچ نبوت دیاں خصوصیات بھی موجود ہیں. اس قرآن وچ رسول دی خصوصیات بھی موجود ہیں. اس قرآن وچ امام دیاں خصوصیات بھی موجود ہیں. اس قرآن وچ ولی دیاں خصوصیات بھی موجود ہیں. اس قرآن وچ خلیفہ دیاں خصوصیات بھی موجود ہیں. چونکہ 5 عہدے اللہ نے ہدایت واسطے بھیجے نے: نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت. جی میں تسی چپ کیتے ہو میرا اتنے کو ود گھٹ ہون گے اس علاقے چ. ساڈے علاقے چ یہ یودے نے جڑے اللہ نے ہدایت واسطے بنائے نے جنہیں کو میں قرآن چ پڑھ سکیا. یا اللہ نے نبی بھیجیا نبوت دے کے، یا اللہ نے رسول بھیجیا رسالت دے کے، یا اللہ نے امام بھیجیا امامت دے کے، یا اللہ نے کو ولی بھیجیا ولایت دے کے، تے اللہ نے خلیفہ بھیجیا خلافت دے کے. بندے سانو کافر بھی آندے نے تے قبلہ مشرک بھی آندے. قرآن میرے ہاتھ چ اسا نبی انہوں منیا جنہوں قرآن منوایا. اسا رسول انہوں منیا جنہوں قرآن منوایا. ولی انہوں منیا جدے اوصاف قرآن چ پڑھے نے. امام انہوں منیا جنہوں قرآن نے منوایا ہے. تے خلیفہ انہوں منیا جنہوں قرآن نے منوایا ہے. یہ 5 عہدیاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے. یہ خصوصیات نبی بھی موجود نے، خصوصیات رسول بھی موجود نے، خصوصیات امام بھی موجود نے، خصوصیات ولایت بھی موجود نے، اور خصوصیات خلافت بھی موجود نے. تو میں ساری آج پڑھ کے چھڑنی ہیں. پہلے نبوت پڑھنی ہے، پھر رسالت پڑھنی ہے، پھر تواڈے سامنے میں جناب امامت پڑھنی ہے، پھر خلافت پڑھنی ہے، پھر ولایت پڑھنی ہے. ایک ایک صفت سارے دی پڑھاں گا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. گھنٹہ کیڑا چر لگتا گھنٹہ مکمل ہونے چ. میں پہلے عرض کر دیا کہ کچھ بندیاں نو تکلیف ہوندی ہے کسی دی خصوصیت دی. وہ تانوں میں دس. میں پہلے ٹیچر سا، ہن میں ذاکر. جنوں میرے ذاکر ہون دی تکلیف ہے نا وہ مینوں ذاکر نہیں آندا، ماسٹر آندا. میرا خیال تو سمجھ آ گئی ہے. ماسٹر ہو قبلہ ماسٹر ہونا ذاکر ہونا تے خصوصیت ہے نا. ماسٹر تے بہت زیادہ نے الحمدللہ. تے وہ ٹیچر میں رہ چکا. وہ پھر بندہ میں نا ذاکر آکھے تے ذاکر صاحب آکھنا پیندا ہے، یا مولوی صاحب آکھے، یا خطیب صاحب آکھے، یا کوئی پر کچھ آکھے گئی. انہوں دل نہیں پہ کردا ہوتا بھی خصوصیت نال میں نے پکارا. وہ ہے ہوں مینوں ماسٹر آتا ہے، غصہ بھی میں نہیں کر سکتا. ماسٹر تو میں آئی دیکھو نا کیسی گل ہے. اگر مینوں آخے ماسٹر جی سناؤ کی حال ہے، مطلب ہے کہ اندر 100 واری بھی آخے نہ تو میں اعتراض کر سکنا وا تے نہ مینوں آخ سکنا مینوں ضرور ذاکر آخ. اصل یہ گل ہے کہ مینوں ماسٹر ماسٹر آ کے نا میری خصوصیت نو کٹانا چاہتا ہے، یہ عمومیت چ لیا چاہتا. میں ایک اور تمہیں گل دس. ڈی سی ہوئے نا وہ پیو دا نام محمد شفیع ہوئے، ڈی سی ہوئے وہ پیو دا نام محمد شفیع ہو. جہاں بندہ وہ ڈی سی ہونے تو سڑتا ہے نا لوگ آتے ہیں یہ کون ہے ڈی سی ہے، یہ کون ہے سارے سر جی نے، یہ کون ہے سارے صاحب نے. جہاں اندروں پہ سڑتا ہے نا وہ خصوصیت ہو انہوں پوچھیے نا یہ کون ہے، وہ آتا شفیع دا منڈا.
تہاڈا کی خیال ہے غلط بیان ہے یار اگر وہ باپ دا نام محمد شفیع ہوئے تو ٹھیک ہی پہ آندا بھی اچھا کیسی گل ہے آندا بھی ٹھیک ہے حسد بھی کردا پیا آندا بھی ٹھیک ہے تو عہدہ بھی نہیں پہ مندا جیڑے بندے کسے دے عہدے نو خصوصیت نو تسلیم نہیں کردے وہ ہار کے دا دلوں عمومیت لفظ دو یاد ہو گیا نا بچیاں نو خصوصیت عمومیت وہ دی خصوصیت ہے کیوں دی سی جدے بال نے نعرہ ماریا جی انہوں سمجھ آ گیا تو تہاڈا کی بنے گا وہ نکاح جا نعرہ میرے کو آیا چھوٹی جی آواز جے تو سمجھ کے مہربانی بہت شکریہ نہیں ٹھیک ہے انہیں بچے نے شوق نہ ماریا سمجھ تو ہنو ہونی چاہیے خصوصیت کی ہے ایڈے ایڈے بالان دا نعرہ مارنا بھی خصوصیت ہے یہ بھی بتاؤں تھا نا عام بچہ تے جکاری نہیں سکتا یہ نیا بچہ جہاں بندہ کتے بولتا ہے جیڑا بندہ یہ نہیں آندا اس دا ڈی سی ہے یہ نہیں آندا افسر ہے اور سر جی نہیں آندا وہ دلوں عمومیت پہ لے انہوں کٹا کے بیان پہ کرتا ہے جیڑی فضیلت انہوں ہے وہ نکار پہ کرتا ہے دھیان دا کی کون ہے ڈی سی نا ڈی سی کتنے سر جی نہیں صاحب جی نہیں یہ کون ہے شفیع دا منڈا دلوں شفیع دا بیٹا کہہ کے تو انہوں کٹاندا پیا یا جی تیری تے جتی دی تور نال کوئی نہیں پہ رکھدا جیڑا تینوں کٹا کے بھی آکھے گا ابو طالب دا بیٹا ہی آکھے گا ہمارے جڑا امام نہیں مندا جڑا ولی نہیں مندا جڑے مولا نو خلیفہ تو ہوں بلا فصل نہیں مندا وہ تھلے بھی لے آئے گا تو ابو طالب دا بیٹا نظر آئے گا جدی عمومیت بھی خصوصیت ہوئے انہوں ولی آگا سبحان مہربانی علی ولی اللہ مہربانی علی شکریہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ خصوصیات بیان کرنا پہلے میں نبی دی خصوصیات بیان کرنا کیونکہ نبوت قبلہ ایسا شعبہ ہے اور ایسا ایک عہدہ ہے جتے تو انکار ہی کوئی نہیں کر سکتی مثلاً جیڑے قبر دے سوال نے ساڑھے مکتبہ فکر چ 5 نے تے باقی دے مکاتب فکر چ 3 نے من ربوں کا من نبیوں کا من کتابوں کا ماں کتابوں کا یعنی 3 پوچھے جاندے نے یا ماں قبلہ تو کا بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن من اماموں کا دوسرے چ نہیں وہ ساڑھے چ لیکن ایک گل ہے نبوت تے سارے سانجھی ہے بہت شکریہ اور قبلہ میرا پورا یقین ہے کہ اگر نبوت دی خصوصیات قرآن چوں بیان کیتیاں جاننا جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا جمع ہی کوئی نہیں یہ بلا بہت بندیاں نو ہے میں کہ بندیاں ہوتے جھوٹا دعویٰ نبوت کر دینے لوگاں آنکھیں میں نبیاں جھوٹے بندیاں آنکھیں میں نبیاں 74 لوگاں دعویٰ کیتا جی جھوٹا نبوت دا میرے لوگ جی میں جو میرے کو مشورہ کر کے کیتا جنہ 74 بندیاں دعویٰ کیتا نہ جھوٹا کہ میں نبیاں شیعہ تو انہوں مبارک ہوئے انہوں نے شیعہ کوئی نہیں کہ بلا جنہ بندیاں جھوٹا دعویٰ نبوت کیتا ہے ہون تک دے علماء نے 74 دسے نے کچھ نبی دے دور سن کچھ حضور تو بعد آئے نے انہاں جھوٹا دعویٰ نبوت کیتا ہے کہ میں نبی ہوں اصل پتہ گل کی ہے جی ایک کام خراب کیتا ہے کچھ لوگاں نے جدی وجہ تو بندیاں دی جرت پئی ہے ویسے جرت پہ نہیں سکتی جرت کنے کیتی ہے اے بندیاں دی اپنیاں غلطیاں تے مندے تے نہیں نا تو نبی نو اپنے جیسا نہ آندو تے تیرے جیسے نبی بھی نہ بن سبحان اللہ بات جی مہربانی کے بلا جے بندے نبی نو اپنے جیسا نہ آندے تے بندیاں جیسے پھر بندے کدی بھی نبوت دا دعویٰ نہ کر دے سانو تے ایڈا آرام ہے حضرت پرویز الہی صاحب نو جانتے تھوڑا بہت یارا حضرت پرویز الہی کاف لیگ دے سربراہ ہے نے الحمدللہ لیڈر انہیں ایک باری فرمایا سی کہ جتھے محمد لکھو اتے خاتم النبیین لکھو تاکہ ساڈے بچیاں نو پتہ لگ جائے کہ نواں نبی نہیں کوئی آ سکتا میں ادو بھی عرض کیتی سی میں کہ قبلہ لوگاں دے بچیاں کو خطرہ ہوئے گا کہ کسے اور نو نبی نہ من جائے اور نو نبی نہ من جائے جس بچے نے ایتھے بیٹھ کے علی ولی اللہ پڑھ لیا نا انہوں یقین ہو گیا جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں جڑا ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہے علی ولی اللہ ایک خصوصیت ہے یہ تالا لا دین دی ختم نبوت ہے میرے محترم سامعین میں نبوت دے اوصاف قرآن چو پڑھن لگا بندیاں انج نبی نو نبی نہیں منیا جویں اللہ منوانا چاہندا ہے
مہربانی فرماؤ نبوت نو قرآن چو من جاؤ باقی کام ہو جائے گا. آپ بندیاں میرا دعویٰ جی پیوں جی نہیں منیا جی میں نبی منوایا میں وہ ثبوت واسطے عرض کرنا. میرے سامنے سورہ مبارکہ اس ویلے جناب آل عمران ہے. ایک نبی دی میں نبوت دے اوصاف پڑھن لگا جی. اللہ نے افضل بنائے نے نبیاں چو نبی. اجے میں اپنے نبی دی گل اس واسطے نہیں کر رہا اے ہر نبی تو افضل. اللہ نے بعض تے فضیلت دیتی ہے. میرا اعلان کیتا ہے میرے مہربان نے تے تشریف فرما ہو گئے نے. جڑا اعلان کر کے دوجا بندہ بلاندا ہے اونوں سٹیج سیکٹری آندے. یعنی یہ سیکٹری نے اس سٹیج دے انہاں آ کے اعلان کیتا ہے کہ فلاں آئے گا فلاں آئے گا. وہ جڑا اعلان کرتا ہے وہ 10 منٹ بھی کئی اعلان کرنے والے لا چھڑدے نے, کئی 15 منٹ بھی لا چھڑدے نے, کئی 5 منٹ لاندے نے. وہ کئی باری بندے آندے نے یار چھڈ اعلان کرتے وہ پڑھے ہے نا. بندے نو پتہ ہوندا بھی انہاں اعلان کرنا ہے پڑھنا تے انہیں میں انہیں اعلان کرنا ہے پڑھنا انہیں. جتنے میں بھی اسٹیج سیکٹری ہوواں گا میں اعلان ہی کر کے بہ جاں گا نا, مگر کوئی ہوئے گا نا جنہیں آ کے پڑھنا ہے. اسٹیج سیکٹری اعلان کردے نے تے کسے نو آندے نے آ کے تو پڑھ. پیغمبر اعظم دی فضیلت مینوں کوئی نہیں آندی. جدے سٹیج سیکٹری دا نام عیسیٰ ہوئے نا انہوں محمد آندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے قرآن سورہ مبارکہ صاف ہے. شکریہ اللہ مہربانی. اے میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ صاف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نہ کیتا ہوئے تو میں مجرم ہوں. فرماندے نے لوگوں میں تو رسول ہوں لیکن میں مبشرن بشارت دے رہا ہوں, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ایک رسول میرے بعد آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے. یہ اعلان کن نے کیتا جی؟ شکریہ قبلہ حضرت عیسیٰ. میں خصوصیات پہ پڑھنا خصوص بھائی مہمان خصوصی ہوئے تو پہلے کوئی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آ رہے ہیں. پیغمبر دا اعلان کرنے والا عیسیٰ ہے. بندے سٹیج سیکٹری انہوں بناندے نے جڑا ربائی پڑھ سکدا ہوئے, جڑا شعر پڑھ سکدا ہوئے, جڑا بندے پرا ہون تے نیڑے کر سکدا ہوئے, بندے چپ نہ کرن تے چپ کرا سکدا ہوئے, بچے شرارتاں کرن تے انہاں نوں منع کر سکدا ہوئے, بیبیاں آپس وچ گلاں کرن تے انہاں کے پین چپ کر کے بھا سکدا ہوئے, کی کر سکدا ہوئے تے اسی انہوں سٹیج سیکٹری بنانے ہیں. کر سکدا ہوئے قرآن تے میرے ہاتھ نے. میرے نبی دا اعلان جنہیں سٹیج سیکٹری بن کے کیتا ہے نا وہ مردے زندہ کر سکتا. بہت شکریہ. وہ کوڑے نو شفا دے سکتا سی, پھر وہ مٹی دے پرندے بنا کے اڑا سکتا سی, مادر زاد نبی نو ٹھیک کر سکتا سی. کدی فضیلت دا سواد آوے جے میری آنکھاں چکھا پاؤ اے عیسیٰ اینا کچھ کر سکتا ہے. ہن دس مولوی اے عیسیٰ جی دے پیچھے نماز پڑھے گا وہ مادی کی کر سکتا. کیا بات ہے. میں خصوصیات پہ پڑھا مولا تو جزائے خیر دے. خصوصیات پہ پڑھنا حضرت عیسیٰ مہربانی اعلان کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور میرے نبی دا اعلان کیتا اور اعلان سے کی فرمایا نے مبشرم لوگوں میں خوشخبری دیتا ہوں بے رسول ایک رسول آ رہا ہے. کون آ رہا ہے یارا؟ نام بعد دسیا نے, پہلے عہدہ دسیا نے. نام احمد دسیا نے, پہلے عہدہ دسیا نے. عہدہ رسول ہے, نام احمد ہے. اور یارا سرکار دا پہلا نام احمد ہے. اور میرے مہربانو حضور دا پہلا نام نہیں. میں شاہ عبد القادر محدث دلوی کو ایتھے رکھاں تو پھر اینک نہ پڑھیا جاندا ہے. ایڑے بندے آندے نا مولوی نو چکاؤ قرآن, مینوں چکنا پیندا ہے روز. اعتبار ہن تو ہی کرنا, میں تے چک گیا ہوں. تو ہی اعتبار کرنا, میں تے چک کے کھلوتا نا باب وضو قرآن چک کے کھلوتا ہوں. یہ فرماتے ہیں حضرت کا نام دنیا میں محمد رکھا گیا, فرشتوں میں احمد تھا. فرشتیاں جو حضور دا نام کی سی احمد تا. عیسیٰ فرمایا اسمہ احمد. انہوں نے پچھلا نام دسیا ہے. جدو دنیا تے آئے نا ادو کسے نے محمد رکھے ہے. اجے کسے تاں پہ آنا ہاتھوں نے اٹھایا جنہوں پتا کہ میں رکھے ہے. ایتھے کسے بدل چھڑیا نا نا اللہ احمد رکھے, فرشتیاں چ احمد ہے, عیسیٰ دے اعلان چ احمد ہے. یہ ایتھے آئے نے تے کسے محمد رکھ چھڑیا, کسے محمد رکھ چھڑیا.
ایتھے میں بہت شکریہ قبلہ میں حیران ہاں ایتھے بچے دی خالہ پہلا آئی ہوندی ہے کوئی 2 مہینہ پہلا آئی ہوندی ہے ہمشیرہ دی خدمت واسطے وہ آندی ہے میں نام سوچ لیا اپنے میں دا کی رکھنا ہے وہ جڑے ویلے نام رکھ دی ہے تو پھپھی آ کے آندی ہے تو کی لگنی ہے نام رکھنا تو اپنے گھر جا کے رکھے ساڈا گھر ہے میرے پتر بھرا دا پتر ہوئے تے نہ تو رکھے ننان پرجائی دی لڑائی شروع ہو جاندی ہے آندی میں رکھنا ہے اس میں رکھنا ہے وہ ننان پرجائی نو میرا نالے سلام ہے تے نالے مبارکباد دیا مستحق نے میریاں پینا جڑیاں ننان پرجائی ہون تے ایک آکھے پی آ میں رکھ لیا تیرے آوندیاں نو میں رکھ لیا بہت وڈے سلوک دی گل ہے کہ دوجی آ کے آکھے چل جڑا تو رکھیا ہے وہی ٹھیک پہلی گل تے وہ آکھے جڑا تو رکھیا ہے وہی ٹھیک ہے تے جے وہ رکھ لوے تے دوجی آ کے بدل چھڑے تے بڑی وڈی گل ہے یار سلوک دی کہ وہ آکھیا میں تے اے رکھیا سی جد تو آنی ہے انج تے اے ٹھیک ہے اے دے وچوں کی نکلے سلوک تلک نکلیا یار تلک ایڈا بڑا تلک اس ایک نے رکھیا ہے دوجے نے بدل چھڑیا ہے مولوی تیرا میں نو پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں عبد المطلب تو دے پتر ابو طالب دا اللہ نال کی سلوک سی خدا جانے نہ دا پسی تعلق کی سی اللہ کیا ہے احمد ہے اے نہ کیا ہے محمد ہے اگر اللہ دا نام میں احمد رکھیا جائے اے نہ کنا سی اسی اپنا محمد رہن دینے ہاں تے تیرے آرہ ٹھیک ہے تو کلمے دے چکر چپے ہیں اللہ فرماندہ ہے میں اپنے آرہ رہن دینا تو اٹھے آرہ ٹھیک اور میں رہن دینا یا احمد عزیزو میں کئیاں مجھے دس چکا ہوں ڈاکومنٹس میرا نام ناصر محمود ہے کی ہے ناصر محمود جتے کوئی میرا پلاٹ نہ ہے اتھے بھی ناصر محمود ہے جڑے میرے سکول دے کاغذات میں پینشن میں ملتی ہے اتھے بھی ناصر محمود ہے اتھے علی ناصر حسینی کئی تے ککھ بھی نہیں آندے علی نہ ناصر نہ حسینی سدھا تلیاڑا اچھا میرے ہر اشتہار تے لکھیا ہوندہ ہے علی ناصر ڈاکومنٹس اجے بھی ناصر محمود ڈاکومنٹس کا ترجمہ کرنا پڑا شرک پر ڈاکومنٹس سرکاری کاغذات ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوتا تو سارے علی ناصر لے دیتا حرام ہے جی انہوں نے کوئی اثر ہوندہ ہوئے یہ دا مطلب ہے بندے شوق نال جو مرضی نہ رکھ لیں شوق نہ ڈاکومنٹس تبدیل ابو طالب تیری خصوصیت میں کیڑی بیان کرا تو جدوں دا محمد آکھیا اللہ ڈاکومنٹس ہی تبدیل کر چکا بھائی کیا بات ہے توڑے سنتے بہت شکریہ قبلہ اللہ نے قبلہ ڈاکومنٹس ہی تبدیل کر چھڑے نے اسلام دے ڈاکومنٹس پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ او دے چوی احمد نہیں محمد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ شہادت چوی احمد نہیں محمد ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تے درود اچھوی محمد ہے تے قرآن اچھ 4 باری آیا ہے محمد میں کیا اللہ ڈاکومنٹس تبدیل کر چھڑے نہیں کل میں آوے جتے احمد رہن دیں دو کل میں آوے جتے احمد رہن دیں دو اللہ فرمایا کل میں آوے جتے میں محمد تاں پایا ہے تاکہ جنہ محمد رکھے ہے ایک کلمہ پڑھنا رہے انہوں دیا کلمہ آوے شاک نہ دیں آباد رہو جی میں خصوصیات پہ پڑھنا پہلے نبی دیا کہڑے نبی دی خصوصیات پڑھنا یار کہڑے نبی دی خصوصیات پڑھنا لگا جی حضرت عیسیٰ دیا جی پہلا عیسیٰ دیا پڑھیے نا سٹیج صاحب کی دسا کون ہے پھر دسا گا مصطفیٰ کون لو جی خصوصیات سنیا جی حضرت عیسیٰ دیا حضرت عیسیٰ دی ذکر 4 گلوں دا ذکر ہوئے ہیں اللہ فرماندہ ہے وہ مٹی دے پرندے بنا کے اڑا دیندہ سی پھر اللہ فرماندہ ہے کوڑے نو شفا دیندہ سی وہ مادر زاد نبی نے ٹھیک کردہ سی تے مردے زندہ کر دیندہ سی اگوں نے جڑی گل کیتی ہے آ بھائی نبوت دی صفت سن اساں خصوصیت نال منیا ہے اساں ایویں کسے کو پوچھ کے نہیں منیا حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ لوگو میں تمہیں وہ خبر دیتا ہوں کہ تم نے صبح گھر میں کیا کھایا تھا حضرت عیسیٰ فرماندے نے انبیکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں میں تو انہوں دسنا بما تاکلونا سویرے تسا کروں کی کھاتا ہے
یہ مطلب سویرے بندہ کرو جو کھادا ہے کھادا اپنے گھر ہے دسدا نبی کھادا اس اپنے گھر ہے دسدا پہ نبی ہے پہ سویرے تساں کرو کی کھادا ہے جنہوں اے پتہ ہے پہ سے کی کھادا ہے انہوں اے بھی پتہ نا حلال کھادا ہے کہ حرام کھادا ہے سبحان اللہ میں سمجھان واسطے عرض کرنا گا غصہ نہ فرمانا ویسے تو انہوں پتہ ہے میں سویرے ناشتہ کھادا کی نہیں کوئی نہیں پتہ تو میں نے بھی کوئی نہیں پتہ دیکھو جی میں کہڑا کوئی دسنا مینوں تہاڈا پتہ نہیں تساں سویرے کی کھادا تے تانوں میرا پتہ نہیں کہ میں سویرے اے من گیا ہوں میں پہنا مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈا مینوں نہیں پتہ تے میرے لو ویکھ کے سننا میں پہنا مینوں نہیں پتہ تساں سویرے کی کھادا تانوں بھی نہیں پتہ میں کی کھادا مینوں اے پتہ نہیں تساں سویرے کی کھادا تے تانوں نہیں پتہ میں سویرے کی کھادا پھر قرآن دی مینوں قسم ہی نہ تیرے جیسے نبی ہو سکدے نہ میرے جیسے کمال ہے یار نبی تے دس دے پہ تساں سویرے کرو کی کھادا لو جی ایک تے بندہ سویرے دس دے پھر سویرے تو اے کھا کے آیا ہے میرا خیال کوئی ڈر ہون لگ پوندا تینوں ساڈے گھر دیاں گلاں دا کیویں پتہ نہیں کیونکہ سویرے سویرے ضروری تو نہیں نا کہ بیوی ناشتہ اس نے سلوک نال ہی دیتا ہو وہ جڑا کھانا دس سکدا سلوک بھی دس سکدا جڑا کھانا دس سکدا ہے کیونکہ بیوی دے کھانا رکھن دے دو طریقے ہوندے نے اگر راضی ہوئی ہوئے تے آکھنا بسم اللہ تے جے وچوں مٹی ہوئے تو پھر وہی کھانا ہوندا ہے ویسے تو پھر کی آندی کھا لے تو سج نکلنا جانا ہی یہ مطلب ہے جڑا کھانا دس سکدا ہے وہ گھر دیاں دیاں گلاں وی تہاڈی خیر ہوے دس سکدا اگلی گل بڑی عجیب ہے اے قرآن ہے بھائی قرآن آیا تے ہدایت واسطے ہی پتہ نہیں بندے کیوں پڑھدے ہدایت نہیں لینی تے یار کیوں پڑھدے اللہ فرماندا ہے وما تدخرون فی بیوتکم حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم نے گھر کے اندر پچھلے گھر کے کمروں میں جو ذخیرہ کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں ابھی کمال ہے تہاڈے گھر ٹوٹا کنے تے ثابت چاول کنے نے چلو بھائی میں بہت ہی پنجابی ٹھیڑ سے نہیں بول رہا ٹوٹا اور کٹے کٹے چاول ٹوٹا تہاڈے کا ٹوٹا کنے ہے ثابت چاول کنے نے باسمتی کنی ہے کنک کنی ہے پڑولے چ دانے کنے نے شکریہ کہ بلا گڑ کتنے پیا ہے تمباکو کتنے پیا پیٹی ایڈا صندوق چ ہے وہ شاپر ہے شاپر چ 2 تولے سونا ہے عیسیٰ فرماندے دس دیا تہاڈی علم کی ہے تہاڈے صندوق چ کی ہے تے تو کتنے لکایا ہن ایمان نال دسو یار قرآن پہ آندا ہوندا سی میں تانوں دس دینا تساں گھر ذخیرہ کی کیتا ہے جڑا پیٹی دے وچ شاپر دے اندر کو توڑا سونا پیا ہے جنوں او پتہ ہے کہ کتھے پیا ہے اونوں اے بھی پتہ نہ چوری دا رکھیا اس کو مول لے کے رکھیا ہے بہت شکریہ کہ بلا یہ مطلب یہ نبی جاندا سی اچھا سویرے ناشتہ کیتا تساں وہ میرے تو غائب ہے میں کیتا تہاڈے تو غائب ہے انہاں بندیاں نال میری گل ہے جڑے قرآن روز پڑھدے نے بھئی عیسیٰ آکھیا میں تانوں سویر دا کھادا بھی دس دینا تے جڑا تہاڈی پیٹی دے اندر تساں ذخیرہ جو کچھ کیتا ہے وہ بھی دس دینا میرا دل کردا ہے ایڈا وڈا مجمع نال لے کے نا مولوی دے بوئے کے جا کے پوچھا مولوی جی ہور علم غیب کینوں آندے بھائی کیا بات ہے تہاڈے سماج دی او میں پہلا یار غیب دی خبر ہے قبلہ غیب دی خبر ہے سویرے میں کی کھادا ہے تھوڑے بندے بولے ہو مینوں دکھ لگے میں دلیل قرآن دی دتی ہے جے علم غیب نہیں تے کتھوں دس دے سن اے غیب دی خبر پہ دیندے نا او یار غیب دی خبر پہ دیندے اے دا مطلب ہے نبیاں نوں علم غیب ہوندا ہے نا فون کر لو کسے بڑے مولوی نوں پھر پڑھن جڑا پسند ہے نا مولوی اونوں آکھو 49 نمبر آیت پہ پڑھدا ایک مولوی آل عمران دی تے او بیاندا پی عیسیٰ لوکاں نوں دس دے سن کہ تسی گھروں سویرے کی کھا کے آئے ہو تے تہاڈے گھر جڑی شے اندر پئی ہے نا او تانوں میں دسنا کتھے کتھے پئی ہے اے غیب دی خبر ہے کہ نہیں تھوڑی بول دیو ہے تے پھر نبیاں نوں علم غیب ہوندا ہے نا بندے مندے کیوں نہیں مندے جدوں آکھن کہ کتھوں جی نبیاں کتھے قرآن چ بھی لکھے پھر نہیں مندے مجبوری دساں مجبوری صرف ایک ہے اگر بندے نبیاں دا علم غیب من جاننا نبی دا نائب بھی انج دا ہی مننا پڑنا سبحان اللہ مولا بھی تانوں جزائے آباد رہو جی شاد رہو
میرے عزیز دوستو نبی دا علم دا وارث ہوئی ہوئے گا نا، نبی دا خلیفہ، نبی دا نائب، نبی دا جان نشین، جڑا نبی دا علم دا وارث ہوئے، یہ دا مطلب جے نبی علم غیب جاندا ہے تے انہوں بھی جاننا چاہیے۔ میں ہن اپنے نبی دی گل کراں جی، میں تواڈے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ دی عقائد پڑھ دینا۔ اے اللہ پاک نے منع کیتا ہے۔ اج نوجوان ساڈے جڑے بچے بیٹھے ہو نا، او غور نال میری گل سن لو۔ ایڑا سلونی دا دعویٰ نا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہندے ہو، جو پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو۔ میں زمین دے راستے نالوں آسمان دے راستے بہتر جاننا۔ زمین دے راستے ظاہر نے، غائب نے۔ شکریہ شکریہ جی۔ آسمان دے راستے غائب نے، اور میں آج جناب دے سامنے ریکارڈنگ کرا دیا۔ صحیح مسلم ہے جی، جلد نمبر 6 ہے جی، صفحہ نمبر 57 جی، جڑی میرے کو موجود ہے۔ وہ دے وچ لکھیا ہے دعویٰ سلونی پہلے علی نے نہیں کیتا، پہلے محمد مصطفیٰ نے۔ سلونی دا دعویٰ پہلے سرکار دو عالم نے کیتا ہے۔ نبی پاک نے آکھا سلونی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پہلا نبی نو ہی کرنا چاہیے سی، اور پہلا نبی دو مولا نے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جدا میں مولا او دا علی مولا ہے۔ یہ مطلب ہے مولا نے مولا دسے ہے، جس مولا نے دوجے مولا دا اعلان کیتا ہے وہ پہلے مولا نے دعویٰ پہلے کیتا ہے کہ سلونی میرے کو پوچھ لو۔ اگوں تسی اندازہ لاؤ پہ بندے کوئی ایسے سن، پتہ نہیں سادہ بندے، وہ جڑے سوال کرتے سن آ کے نبی آ کے پوچھ لو، وہ جو پوچھتے سن وہ اللہ نے اتوں منع کیتا بھی نہ پوچھو۔ یہ پوچھنے والی گلاں ہی نہیں جڑیاں تسی پوچھ دے، اللہ منع کیتا۔ میرا حال آیت پڑھ دینا، سورہ المائدہ جی، بچے یاد کر، 101 نمبر آیت ہے، سورہ المائدہ آیت دا نمبر 101 تے پارا جناب میرے کو 7واں جی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم تسؤکم، جب نبی جواب دیتا ہے تو تم ناراض ہو جاتے۔ واہ واہ، آباد رہو بھائی۔ یہ مطلب ہے گلاں کیسیاں کیسیاں پوچھ دے ہون گے، پوچھ دے بھی آپ نے تے لڑ دے بھی آپ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں ناخوش لگتی ہیں، ایسے سوال کیوں کرتے ہو؟ خالق فرماتا ہے مت ایسے سوال کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، پھر تمہیں وہ باتیں ناخوش لگتی ہیں، یعنی تمہیں چنگیاں نہیں لگتی ہیں۔ پہلا نبی کو پوچھ لیندے ہو، پھر نبی دس دیندے نے، یا پوچھیا نہ کرو تو جے دس دیندے نے تو پھر کو غصہ کر دے ہو تو ناراض ہو جاندے ہو۔ ہن میں دسن لگا پہ گلاں کیویں دیاں پوچھدے سن۔ تیار بیٹھے ہو؟ لو جی پہلی گل سن لو، قرآن پھر چک لیا۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دل بھی لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے۔ مثلا کسی نے آ کے پوچھ لیا کہ جب میں پردیش میں چلا جاتا ہوں تو میری عورت پیچھے گھر میں کیسی رہتی ہے، میں تے اتھے نہیں ہوندا تے بی بی گھر کلی ہوندی ہے، یا رسول اللہ جب میں واپس ہونا میرے تو بعد وہ خیانت تو نہیں کر دی، میری بیوی دا کردار ٹھیک رہندا ہے؟ بندہ پوچھا جنانی تیری ہے، پوچھدا نبی کولوں ہے۔ قرآن تے آندا تجسس نہ کرو، کنسواں نہ لو، کسے دی کاندھ نہ لگ کے اندر دیاں گلاں نہ سنو، تے غیر محرم نو مت ویکھو۔ نہ نبی کسے غیر محرم عورت نو ویندے نے تے نہ نبی کسے کاندھ کول کھلو کے کسے دی کنسو لیندے نے، تے نہ پیغمبر نے مخبر بیبیاں رکھیاں سن جڑیاں جا کے بی بی دیاں خبراں لیا کے نبی نو دین، تے کردار اپنی بی بی دا تے پوچھدا رسول کولوں ہے۔ اے دا مطلب ہے عرب دے بندے جانتے سن، مولوی تو مننے نہ مننے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ یہ جانتا۔ کیا بات ہے، آباد رہو یار۔ میں نبوت دے اوصاف میں پڑھنا میرے عزیزوں، میں توصیف نبوت میں پڑھنا، میں منزل نبوت میں پڑھنا، میں خصوصیات نبوت میں پڑھنا۔ یہ دا مطلب ہے نبی نو پتا ہوندا سی کہ آ بی بی کیویں دی ہے۔ چلو بھائی وہ پوچھدے سن یار کی ہو گیا، تے اپنی بی بی دے متعلق پوچھدے سن کہ میری عورت دی ٹر جانا مگروں امانت خیانت تے نہیں کردی، کسے بندے نو تے نہیں ہور نظر نال ویندی۔ اے نبی نو آ کے پوچھدے سن تے نبی پھر ظاہر سچے سن تے صادق سن، پھر نبی تے وہی دسنا سی نا جڑی گل ہونی سی۔
ہوں تو انہوں کو چیتا آؤں پہ اللہ فرماندا سی نہ پوچھیا کرو پھر غصہ کر سبحان اللہ کوئی نہیں یار باریکی نہ سنو یار لطافت نہ سنو یہ مطلب ہے جے تے سدھی گل ہوندی پھر تے غصے والی کوئی نہیں سی پیغمبر دس دندے سن پیغمبر دس دندے سن میرا خیال ہے تاریخ اٹھان دی لوڑ نہیں سنی منت نظر آ رہے ہیں شیعہ بڑے نظر آ رہے ہیں سانجا مجمع شرک پور شریف دا اوہ شرک پور دے او شریف ہو ایک گل طے ہو گئی ہن پتہ لگ گیا جے عرب دیاں کچھ بیبیاں نبی تے ناراضگی ہو رہی تھی اے آباد رہا جی نبی انہاں دے کردار تے واقع سبحان اللہ یہ مطلب یہ بھی پیغمبر دا علم غیب ہے تے پھر دوجی گل جڑی پوچھی ہے جڑا بندہ ایک دو سوندا پیا وہ جاگ جائے گا میرے مولا دے فضل نال کئی گلاں ہی ایسیاں ہوندیاں نے ساری ساری رات نیندر نہیں کئی باری بندے نال ایسی بندہ گل کر چھڑدا ہے وہ آندا رات یار میں ساری رات سوچدا رہا میں تے نیندر ہی نہیں آئی یہ بندے گل کیویں دی کیتی میں ایسا مسئلہ کرن لگا کہ جنوں مٹھی مٹھی نیندر پی آوندی ہے نا انشاءاللہ وہ بھی جاگ کے بہ جائے گا اتنا جمع غفیر مل گیا اس ویلے میں حیران ہو گیا مولا تانوں جزا دے اے قرآن ہے جی پھر میں چک لیا جی تو شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں بے فائدہ بات پوچھتے تھے ایک نے تو یہ پوچھا نا کہ مثلا میری بیوی ٹر جانا تو مگروں کیسے ہوندی ہے ایس گل تے میرا خیال سوتا بھی جاگ جائے گا اس آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا سبحان اللہ نے کسے کی آگے پوچھا سبحان یا رسول اللہ میرا ابا کون یہ جن یار اسی بندے بیٹھے ہیں سانو اپنے ابیاں دا پتہ ہے اہل سنت نوں بھی پتہ ہے اہل حدیث نوں بھی پتہ ہے دیوبندیاں نوں بھی پتہ ہے شیعیاں نوں بھی پتہ ہے عیسائیاں نوں بھی پتہ ہے مسلمانوں سب نوں پتہ اپنے ابے دا تے پتہ ہی ہوندا نہیں میں بھیڑا اپنے ابے دا تے پتہ ہی ہوندا ہے کئی بار اسی کسے دے ابے دے متعلق پوچھنے او یا تیرا ابا ہے چلو کسے دے متعلق تے بندے پوچھ لیا تے جڑا بندہ اپنے ابے دے متعلق آکھے تو میرا ابا ہے لو جی ایک بہادر بندہ بیٹھا ہے وہ اجے بھی سوتا ہے صلوات پڑھو بسم اللہ آؤ بسم اللہ جزاک درود پاک پڑھ لو نا ایک بار وسیم صاحب تشریف فرماؤ دوبارہ ایک بار درود پڑھ لو یا نعرہ مار لو ایک ادا بسم اللہ آج 10 بجے پڑھنا میں نے لیٹ کھلا دیا اے وسیم صاحب تے میں کوشش کرنے ہیں کہ ٹائم کی پابندی کریے کوشش کٹا ودا ہو سکتا ہے لیکن کوشش کرنے ہیں کہ ٹائم کی پابندی ہوئے بندے پریشان نہ ہو اس واسطے 9 تو 10 میں پڑھا تھا میں 9 بجے آ گیا شاہ جی پڑھتے سن تو چلو تھوڑا جہا میں پوچھ لیا انہاں 10 تو 11 انہاں پڑھنا سی 9 تو 10 میں پڑھنا سی 10 بج کے میرے کو 6 منٹ ہو گئے نے تے ہن انہاں دا ٹائم ہے تے تھوڑا جہا انہوں نے آکھیا میں تے وہ آندے نے چلو پوری کر لے گا جڑی شروع کیتی ہے وہ کر یار وہ نہ آکھیا کر لا کی ہو گیا تمہیں گل پوری کر اور صاف خصوصیات پہ پڑھنا اللہ جڑیاں خصوصیات کچھ رکھ دینا اس ویلے بندے مگر چڑھے نے انہاں خصوصیات نو عمومیات وچ بدلیا جائے خاص چیزاں نو عام کر دیتا جائے خاص چیزاں نو عام کر دیتا جائے ہونیاں نہیں کسے کو فکر نہ کرے ہونیاں کوئی نہیں میں کہ مثال دینا پھر دوبارہ تو سیٹ کرنے واسطے ایک مثال دینا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ آل محمد کی خصوصیت ہے کہ نہیں ہے جی ہے انہوں جنہیں عمومیت پانا ہے نا جنہیں اندر تکلیف ہے وہ درود اگا پیچھا کر بھی جائے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آکھے یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکھے یا صلو علی حبیب آکھے کسے طریقے وچوں آل نو کٹ بھی چھڑے تو ہاں کدی بٹیرے چھاڑا مار دے ویکھے نا اتنا جانے چاہے بٹیرے اتنا چھاڑا مار دے
وہ بندے سمجھتے ہیں لڈی پہ پاندے نے وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ پھر کوئی کری ٹوٹی ہوئے تو بچوں نکلتے ہیں ورنہ بچی پہ چھاڑا مارتے ہے نا نکل نہیں سکتے مچھیاں بھی تڑپدیاں بچوں نکلنا چاہتی ہیں پر اتنے جال ہوتا نا یہ جن بندے آل نو عام کرنا چاہتے سڑنا اللہ انہوں نے جال سٹ چھڑیا بری کری دا او دا نام نماز ہے سبحان اللہ جی کیا بات ہے نماز اللہ نے واجب قرار دیتی ہے کہ نماز دے وچ درود نو واجب قرار دیتا ہے بندیا ہر تھان نو کٹ چھڑیا ہے اللہ نے نماز والا جال سٹیا ہے وچ چھاڑا پہ مار دے لیکن حال نہیں پہ نکلتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبلہ طارق جمیل صاحب نے بیان کر دیتا دیوبندی عالم دین نے وہ فرماتے ہیں جو بندے درود نہیں بھی پڑھنا چاہتے نماز میں پڑھنا پڑتا ہے پھنسیاں پڑھنا پڑتا یہ آل محمد دی خصوصیت ہے انہوں عام کرنے واسطے بندیاں کی چال چل رہی ہے وہ بھی سن لو لطافت نہ سننا معرفت نہ سننا انہاں کیا آل دا معنی ہے قوم آل دا معنی ہے ساری نبی دی امت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت پر چاہ ہو گئی جی عمومیت میں پیانا گل خاص سی تے عام ایڈی کیتی نہیں کہ گھر گھر درود پہنچا چھڑیا جے آئے ترجمہ ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اے اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی امت پر تے دا مطلب ہے جنہیں بیٹھے ہو تو ہٹے تے بھی درود ہو گیا نا یہ دے مطابق میرے تے بھی ہو گیا میرے نانکیاں تے بھی ہو گیا میرے دادگاں تے بھی ہو گیا تو ہٹیا بھی نانکیاں دادگاں تے ہو گیا سوریاں تے بھی ہو گیا پیکیاں تے سارے ہی آ گئے یعنی امت بھی بچ امت رسول بھی بچ اچھا ساری امت بچ اصحاب بھی بچ ازواج بھی بچ اولاد بھی بچ سارے چلو نہ مکا چھڑیے سارے ہوں میں سواد لین لگا مولوی جی جے سارے بچ آتے نے درود دے مطلب تسی بھی تے آتے ہو تو ابا جی بھی آتے ہیں تو دادا جی بھی آتے ہیں جے سارے آل دے بچ آ ہی جاندے نے تے تسی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آندے ہو آل کیوں نہیں بچ آندے اور تو ہی بچی پہ آنا ہے آگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لو بھی کہا یہ جننے بندے بچوں آلے ہی نہیں نہ آندے وہ بچ تالا پا رہے ہیں صرف ایک وسیم بلوچ صاحب نے جڑے تالا بھی پاندے نے تے آلے ہی بھی آندے صلی اللہ بولو کی آندے جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں دا سواد ہے انہاں جہان نو دسیا نرا تالا رکھو گے تالا بچ جائے گا اور خدا دا نا جو دوسرے تالے دی میں گل کر رہا ہوں یہ ویسے تعالی دا مطلب ہے بلندی یہ تعالی کہہ کے آلے ہی آندے نے اسی آلے ہی آنے ہیں یہ جننے بندے آلے ہی تو چالو نے نالے آندے نے سارے بیچی نے یہ مولوی صاحب یہ توڑے ابا جان بھی بیچی پہ آندے نے توڑے چاچے مامے سارے بیچی پہ آندے نے اللہ دے بندے نانکیاں دا بھی منکر ہو گیا دادگے اپنے دا بھی منکر ہو گیا وہ جڑا اپنے نانکیاں دا منکر ہے حسنین دے نانکیاں نو کیویں من کے سبحان اللہ میں پکی گل پہ کرتا جے جیڑا مولوی تقریر چاکھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے یا تحریر چ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یار آل وچ تو ہی ہونا میں بھی ہونا صحابہ بھی ہونا ازواج رسول بھی ہونے سارے ہی ویچیاں تے ویچ تو آل نو کردہ کیوں ہے جیڑا بندہ آکھے نا آج تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم پورا یقین کر لو انہوں اندروں پتا جائے اسی کوئی نہیں ہوگے میں آل دی خصوصیت دی ایک مثال دینا تو مجلس قریب کر لینا جڑا بڑا عالم ہے انہوں فون کر لو بڑا عالم تو انہوں پتا ایک بڑی مسیحت ہوں دی ایک چھوٹی مسیحت چلو وہ بڑی مسیحت ویکھی جی تو بڑی مسیحت چھوٹا مولوی ہوں بہت تاری خیر ہوئے چھوٹی مسیحت چھوٹا مولوی تے بڑی مسیحت جڑا بڑی مسیحت دا مولوی ہے نا انہوں فون کر کے پوچھیں جدن مہدی تے عیسیٰ ہونا ہے اگے کنے کھلونا ہے چلو آرام نال پوچھ نہیں بڑی مسیحت دے مولوی نے اگے کنے کھلونا ہے وہ تینوں آکھے گا بھی حضرت عیسیٰ پیچھے کھلونا ہے تے امام مہدی اگے کھلونا ہے ہن آل دی میں خصوصیت دسن لگا جڑی بندے گوان دی کوشش کیتی ہے پھر نبوت پہ آ کے چھڈن لگا یہ جڑا اگے کھلوتا ہے وہ مہدی جڑا پیچھے کھلوتا ہے وہ عیسیٰ ہے
وردی تو ویکھ کے ویسے حساب لگ جاندہ چھوٹا تھانے دار ہے کہ بڑا تھا. تہاڈا خیر ٹیکا لا کے ویکھی تے اے اللہ دے بندے ہو جڑے اتنے لگے ہوئے فلاں تو پتہ لگ جاندہ ہے. انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے، ASI ہیں. اے حضرت عیسیٰ مگر کھلوتے نے مہدی دے تے سٹار دیکھ لے. نبوت، رسالت، علیہ السلام، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، روح اللہ، کلمات اللہ، صدیقہ ماں دا صدیق بیٹا، معصومہ ماں دا معصوم بیٹا، طیبہ ماں دا طیب بیٹا، بطول ماں دا بے عیب بیٹا. اے وردی ویکھی بھائی، یہ جڑا مگر کھلوتا ہے آ نبوت دا سٹار ہے، آ رسالت دا، آ صاحب کلمہ، آ صاحب شریعت، آ علیہ السلام، نال روح اللہ تے نال کلمات اللہ. میرا دل کردہ قرآن لے کے مولیاں دے بوے تے جا کے پوچھا یہ جڑا پیچھے کھلوتا ہے او دے تے اینے سٹار لگے نے تے جڑا اگے کھلوتا سادہ وردی جی کھلوتا ہو. کمال ہے بھائی، آباد رہو جی. میں وردی تے دسن لگا خصوصیت کی یہ آل وچ خدا دی قسم ایک سٹار ہے مادی دے مونڈے تے. میں کہنا ایک سٹار ہے مادی دے مونڈے تے، نبوت دار نہیں، کیونکہ نبوت حضور تے ختم ہے. اور یار نبوت حضور تے ختم ہے، رسالت و نبوت حضور تے ختم، اور رسول بھی نے، خاتم الانبیاء بھی نے. نبوت دستار تے مادی تے ہے کوئی نہیں، رسالت دا تے ہے کوئی نہیں. وہ سٹار کیڑا ہے کہ نبی ہو کے بھی پیچھے، رسول ہو کے بھی پیچھے، کلمات اللہ ہو کے بھی پیچھے، روح اللہ ہو کے بھی پیچھے، صاحب شریعت تے صاحب کلمہ ہر شے پیچھے. ہویا کی ہے بڑا اچھا سٹار ہے. کدی میری آواز ہوندی ذاکرہ جنی تے میں سارا مجمع راگ نال لاندا. ہن راگ نال میں لا نہیں سکدا، آواز کوئی نہیں. اونجی آخ لینا بالغ الاولی کشفت دوجا وے جمال ہی حسنت جمیو. تھوڑے ہی بول دیو حسنت جمیو تھوڑے. میں گجرانے لنگا تو ایک مولوی صاحب نے نال سارا مجمع لایا سے وہاں سے سیمنٹ دی بوری چاہی دی تو سارے آنکھوں سیمنٹ دی بوری. ساری مسیحت آن سجے چاہیے، وہ آندا سی سیمنٹ دی بوری سارے آنا چاہیے. اوے مولوی تے سیمنٹ نال بندے لا لیندے نے، میں تے درود نال پہ لانا خدا دا. بالغ الاولی کشفت ہن جی کشفت دوجا بے جمالہ حسنت جمیو صلو علیہ. او آل ہی دا سٹاری مادی دے بولے صدقہ جاواں. او آل ہی دا سٹاری مادی دے بونڈے تے. اے دا مطلب ہے مناظرہ نال گل نہیں مکڑی. اے جدن مادی اگے کھلوتا ادھر لوگاں نو پتہ لگنا ہے اے آل ہی جیسی ہونے آگے. مولا جی کو جزا دے ادھر ادو پہلا نہیں جی. حضرت عیسیٰ کھادا پیتا دس دے سن. اے وسیم صاحب تو پہلا میں گل پہ کریں کھادا پیتا دس دے تے گھر سے جو کچھ ذخیرہ کیتا وہ بھی دس دے سن. اب بندے دا بندہ پوچھنا اکاؤنٹ بہایا جے کنے پیسے نے، ہونا جا کھیڑ جا کے تیرا اپنا ہوئے گا تو دیکھ لے. بندے تے اکاؤنٹ نہیں دس دے. حضرت عیسیٰ نو اکاؤنٹاں دا بھی پتا سی کدے کول کنے نے. حضرت عیسیٰ کہ میں دسا گھر چ کی ذخیرہ کیتا. یہ جڑا ذخیرہ تے کھان پین دسے انہوں عیسیٰ آندے نے. میرا نبی ہوئے جنہوں بندے آ کے پوچھتے سن میرا ابا کون آگے یاد کر کے مہربانی جی ابا. یہ جڑا ابا ہوندہ نا جی ساڑھے علاقے وچ اماں دس دیئے پی آ تیرا ابا ہے. ایتھوں دے رواج دا میں نہیں پتا کہ کمیں بندن ساڑھے علاقے وچ جی. اچھا یہ اماں ہوندی ہے نا جی وہ دس دیئے پی آ تیرا ابا ہے. بچے جو ہوش آؤندہ ہے تو کون دس دے جی؟ اماں دس دیئے پی اماں دس دی آ تیرا ابا ہے. پاہمیں راضی ہو کے دسے تے پاہمیں ناراض ہو کے دسے. راضی ہو کے دسے تے آن دیئے ابو کوئی تو ہوش کرنے لگ دا تو آنی ابو ابو او پھر ابو ابو کر لگ. ایدہ مطلب دس دی ابو آئے تیرے ابو آئے تیرے ابو آئے آنے تیرے ابو آنے تیرے ابو آنے کنے دسے اماں نے. تے جے ناراض بھی ہوئے تو پھر کی آندی چپ کر جا میں پیتے نو آنی او پیو آ گیا یعنی ہڑکا ہوئے آگے. اچھا ناراض ہو کے بھی دسیا تو نہیں دسیا ناراض ہو اور راضی ہو کے دسیا تو کنہ دسے
اما نے تے جے ناراض ہو کے دسے اوتھے آرام نہ بجا پیو آ کے انہوں پوچھو اما مینوں پیسے چاہیے نے ہاں جی انہوں پوچھ پیو یہ مطلب ہے غصے نال بھی آکھے تے وہی دس دی تے راضی ہو کے یہ جڑے نبی نو آ کے پوچھتے سن ساڈا ابا کہڑا انہاں دی ماں کوئی نہیں سی ماواں ہے سن ماواں ہے سن ماں دسیا ہے سی وہ تیرا ابا ہے ہائے ہائے ماواں تے اعتبار کوئی نہیں سی سار اٹھائی میرے نال مولا تینوں جزا دے ماواں تے بندے اعتبار نہیں سن کردے نبی دی کیڑی میں عظمت پڑھا زہرا تیرے بابا جان تو سکلین ہی نہ وار دیا جڑے اپنی اما تے اعتبار نہیں کر دے تیرے پیو تے اعتبار کر صدقے جاواں پیغمبر نو آ کے پوچھتے سن کہ تسی دسو میرا ابا اگر تمہیں آیت یاد ہوئے تو چھٹن لگا ان تبدلکم تسوکم اللہ فرماتا ہے نبی پر وہ سوال نہ کیا کرو جب جواب دیتا ہے تو پھر ناراض ہونے لگتے ہو ہن جڑا بندہ نبی نو پہ پوچھدا میرا ابا کون ہے نبی تے وہی دسنا نہ جڑا ہے تہاڈا کی خیال ہے ہن ماں نے اور دسیا ہوندا سی اے پرانے بندے کو بیٹھے نے چٹیا سارا والے نظر تے آ رہے ہیں یہ جڑے روز چاواں دیا دکانوں تے بہ کے آندے نے ہن تے زمانہ ہی کوئی کتا آ گیا کدی بھلے دور ہوندے سن جدو ابے دا پتہ نہیں سی ہوندا آندے جیوں جیوں پیچھے جاؤ گے بھلے دور ہوندے کیسے بھلے دور سن بندے ابا پوچھتے پھردے تھے یہ ذاکر نائک صاحب جڑے نا بیچارے وہ بڑے سادہ بندے سادہ بندہ غصہ نہیں کرتا سادہ جو ہوندا جدے ہتھی پین دا خطرہ ہوئے نا انہوں بیوقوف نہیں آکھی دا سادہ آکھی تسی کسی بندے نو آکھو بیوقوف ہے آکھو تیرا ابا بیوقوف تسی انہوں آکھ چھڑو بھائی اپنے پر سادہ ہی ہے وہ آندہ حجی سادہ انہوں نے پشاور کسی بچی نے سوال کیتا کہ اسلامی معاشرے بچے برائی کیوں ہو رہی معاشرہ اسلامی ہے تے اے برائی اتھے کیوں ہو رہی وہ دی ہتھی پہ گیا انہاں بے عزت کر دیتا بچی نے ہو سکتا تیرا سوال ہی غلط ہے نالے آنی ہے اسلامی معاشرہ نالے آنی ہے تو برائی ہو رہی کیویں دی گل ہے اسلامی معاشرے دی برائی کتھوں ہوندی اسلامی معاشرے برائی کتھوں اللہ دیا بندیا ایڈا سادہ بھی کدھروں لبنا ایڈا سادہ نہیں لب سکتا وہ آندا اسلامی معاشرہ ہوئے تو برائی بچ کتھوں آ گئی ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دساں شکر ہے ساڈے کول ذاکر کرنے نائک کوئی نہیں ذاکر ساڑھے کو بھی ہے نائک کوئی نہیں تو دس گا آج اسلامی معاشرے جو ہے نالے اسلامی تو نالے برائی کتھوں آ گئی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس گا نبی پاک دے زمانے کے بندہ شراب نہیں سن پیندا نبی پاک دے زمانے سے چوری کوئی نہیں سنتی نبی دے زمانے سے نجائز قتل کوئی نہیں سنتا ہے کوئی بھلا زمانہ نہیں جو جو پیچھے جائے گا تیاں دفن کرنے والے نظر ہوں گے نجائز قتل کرنے والے نظر ہوں گے جنہوں نے پیو دا نہیں پتا وہ نظر ہوں گے کوئی نہ پچھلا بھلا زمانہ سی نہ اے بھلا زمانہ ہے ہر روز زمانہ بھلا ہے جڑا درود والے نال ٹچ ہو جائے صدقے جاواں جی آباد رہو کبلا جڑا درود والیاں دے زیر نگی آ جائے گا وہی بھلا بندہ ہوئے گا وہی بھلا زمانہ ہوئے گا بندے آ کے پوچھتے سن میرا ابا کون ہے تے نبی دا چھڑدے سن پئی او تیرا ابا ہے وہ پھر لڑائی پی جاندی سی گھروں اماں نوں جا کے آندے سن تو تے آندی سن او تو تے آندی سن او ایک بندہ کر گیا اس اماں نوں جا کے کہ میرا ابا کون ہو سکے سجدہ بی بی جھوٹھی ہو جائے نا وہ پھر ویکھن والی ہوندی تو ہاں تے کدے ویکھی نہیں جھوٹھی بی بی میں ویکھی نہیں بھی ویکھی ہو جھوٹھی ہو جائے بی بی تو دا حق بنتا ہے بندہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے کوئی گل لیکن وہ پھر بندے نہیں اچ کرتے بیبیاں چ جڑی جھوٹھی ہو جائے وہ حق بنتا ہے کہ میرے کو جھوٹ نکل گیا ہو گیا معافی دے دے پھر آخر میں بھی گناہگار وہ پھر کی کر دے اچھا پھر میں جھوٹی ہوئی ایسی بات دیکھو نا ہے بھی جھوٹی اگو دیکھو ہوں پھر بندے تو روک کے میں پاؤں چلو پھر اسی گل پہ میں پھر جھوٹی ہوئی نا بھੈਣਾਂ تیریاں سچیاں ماں تیری سچی
اتری جھوٹھی ہوئی نا ہو سکیا میرے جہاں جنیاں اتریاں نے اور ساریاں جھوٹیاں نے جس مینو حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے جڑا کھاتا پیتا دسے انہوں عیسیٰ آدھے نے جڑا نسبہ دی خبر دے میں انہوں محمد مصطفیٰ بندیاں نے خصوصیت نو عمومیت اچ بدلن دی کوشش کی میرے کو ایک کتاب آئی ہے سیرت دی وہ آندے نے ایڈا روڑا نہیں جدا شیعہ پا لیا اور نبی پاک نے ذرا اچھے تھا کھلو کے بندیاں نو آکھیا سی من کنت مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں دوست ہوں دا علی دوست ہے چل تو سا غدیر سن لیا سارا واہ خصوصیات ہے خیر خصوصیت کی پانچ میں حیدریہ 2.5 گھنٹے دا خطبہ ہے یا 3.5 گھنٹے دا خطبہ ہے تے خصوصیت ہے کہ پیغمبر نے چوک جو بندے جان نہیں دیتے اے بھی خصوصیت ہے پلانے لوالے نے اے بھی خصوصیت ہے بلند ہو کے علی دا ہاتھ پھڑیا اے بھی خصوصیت ہے تے اینی خصوصیت ہے کہ اللہ فرمایا دین بھی مکمل آج ہوئے نعمتاں بھی پوریاں آج ہوئی ہیں تے دین اسلام تے راضی بھی میں آج ہویا خصوصیت دی انتہا ہو گئی ہے تے مولوی ان لائٹ کنے پہ کردا ہے تے عمومیت یہی موضوع سی عمومیت کنے پہ کردا ہے آندا کچھ بندے نو علی نہ شکایت سی نبی پاک نے آکھا گل سن جو غدیر سن لو منٹ دا غدیر 1.5 منٹ دا نبی آکھا گل سن جو بندے کھلو گیا نبی نے اونچے تھا کھلو کے آکھیا بھائی من کنت مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں آقا جدا میں دوست ہوں او دا علی دوست ہے چلو شاباش چلو اینا سارا غدیر ہے میں ان ہولی جی آکھن لگا مولوی صاحب تو انہیں ایک گل دسو پاویں نبی نے آکھیا نا من کنت مولا ہو فہاز علی المولا اے اچھی یا نبی آکھیا من کنت مولا ہو فہاز علی چھڑ سپیکر تھلے کرنے مولوی صاحب تو میرے کان میں دس نبی کی آکھیا ہولی دسی جنہ ہو سکتا آلہ لایا میں ایس پاس آ جا تو میرے کان چ دس تو کان وچ بھی آکھیں گا نا من کنت مولا ہو فہاز علی المولا اے جنہ بھی ہولی آکھیں گا نا علی مولا ہو گیا ہے صدقہ جاواں اونچی آکھیں گا تاں بھی علی مولا ہے ہولی آکھیں گا تاں بھی علی مولا ہے دکھ سے میں خصوصیت دس کے اجازت لین لگا یہ وہ خصوصیت جڑے اہل سنت دوست بیٹھے ہو طاہر القادری دی کتاب میرے کو موجود ہے انہاں 7 حوالے اپنی کتاباں دے دے کے آکھے نے جڑے ویلے علی دی ولایت دا اعلان ہو گیا ہے یہ خصوصیت ہے کہ سب تو پہلا حضرت عمر بن خطاب نے اٹھ کے آکھیا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آج سے تو ہر مرد اور عورت مسلمان کا مولا ہو گیا ہے جننے بندے ولایت علی دی خصوصیت نو عمومیت چ پہ پاندے نے نا حشر والے دن حضرت عمر کو بچ کے رہ جائے یہ میں پہنا حضرت عمر کو بچ کے رہ جائے جڑے خصوصیت ولایت نو عموم ہے صدقے جاواں کہ بلا بہت شکریہ وہ ٹھیک ہو نا ٹھیک ہے انہاں دی گل پہ کرنا اسی تے بچے بچائے انہاں دی پہ گل کرنا خصوصیت نو عمومیت وچ پہ پاندے نے اس واسطے کہ سب تو پہلا مبارک حضرت عمر بن خطاب دیتے طے ہو گئی گل میرا دل کردا ہے مینوں مولوی لب جا جڑا 70 سال دا ہو گیا ہوے تے شادی نہ ہوئی ہوے تے امید رکھدا ہوے 70 سال دا ہوے تے شادی نہ ہوے تے امید رکھدا ہوے کہ شاید اللہ کر کی امید رکھ جدی نا امید تے نہیں ہونا چاہیے او دے بوے کے جا کے آکھا مولوی صاحب مبارک جی مولوی مار لے مینوں لکوں جفا تسی چھڑاؤ میں کراں منتاں تے او آکھے جانا کتھے بندے آکھن ہویا کی ہے مولوی تانوں دسے ادوں بعد میں گل کراں مولوی آ کے اینوں پوچھو
جدو مبارک آئی ایتھے گل کوئی نہیں ہے، مبارک آدھی پہ دینا گسا لگتا ہی نہ آباد رہو جی، جدو مبارک آئی گل کوئی نہیں، اے مبارک آدھی پہ دینا ہے۔ حضرت عمر کو بچ کے رہی، جیڑے بندے پہنے نے گل ایڈی کوئی نہیں سی، تینوں انہیں گل میں پھڑ کے پوچھنا ہے، جے گل ہی کوئی نہیں سی تو میں مبارک آدھی دیتی۔ مسلمانوں اس مبارک وچ ایک راز ہے۔ حضرت علی کو دکانہ نہ لوا کے نہیں نکلے، حضرت علی پیڑی نہ لوا کے نہیں نکلے، حضرت علی ولایت لے کے نکلے نے، پورے دین دی ذمہ داری لے کے نکلے نے۔ جدی ذمہ داری تو بعد توحید مطمئن ہو جائے انہوں علی آن، جدی ذمہ داری تو بعد توحید دین ہی مکمل کر دے انہوں حیدر کرار آن دے، نبوت بھی مطمئن، رسالت بھی مطمئن، توحید بھی مطمئن۔ حضرت علی نے ولایت حاصل کی تھی تے فرمایا یا رسول اللہ فکر نہ کریا جی، یہ دا حلال حلال رہے گا، یہ دا حرام حرام رہے گا، یہ دا جائز جائز رہے گا، یہ دا ناجائز ناجائز رہے گا۔ جیڑی سی نا پٹی بدی 21 رمضان نو سر انج کھلا سی، انج پٹی بدی سی، اس پٹی دے اتے بوسا دے کے بی بی زینب نے پوچھا سی بابا روئے کیوں؟ فرماندے نے نہ تیرا پیو موت تو ڈر دے تے نہ تیرے پرا موت تو ڈر دے۔ ذمہ داری بڑی بڑی سی تے مسلمان نے آ کے نہ مسئلے دا حیا کیتا ہے، نہ نماز دا کیتا ہے، نہ نمازی دا کیتا ہے، نہ ساجد دا کیتا ہے تے نہ مسجود دا کیتا ہے۔ میں نو نصرانی ماردا، میں نو یہودی آ کے ماردا، میں نو کمیونسٹ آ کے ماردا، اے مسلمان نے تے مسجد دا حیا نہیں کیتا تے میری کرما والی تھی جدوں میں دنیا چھڈ جاں گا جڑے مسلمان مسجد دا حیا نہیں پہ کر دے اے بعد وچ دین دا کی کرن گے؟ میں تے ولایت لے کے نکلیا سا، میں بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کے نکلیا، تیرے مینوں آنسواں دی قسم ہے۔ پٹی نو چم کے بی بی زینب آکھیا سی بابا جویں بے فکر ہو کے نبوت کر گئی سی نا ولایت دا اعلان کر کے، دنیا بے فکر ہو کے چھٹ جا، جدوں تیرے پتر مک گئے میں باہر آ جاؤں۔ آباد صرف ایک جملہ آباد رہو، حضرت سیدہ دا باہر آنا یار کوئی معمولی گل، میرا دل کر دے ہائے آکھن والے ہو ایک باری اللہ تانوں مدینہ منورہ دی زیارت نصیب کرے۔ میں نہ ایک باری مدینہ منورہ چلے جاؤ، شیعہ ہو جائے اہل سنت، جاؤ مدینہ منورہ، وہ جتھوں اگوں دے گزری دا نا جی تسی گزرو گے نا روزہ رسول دے اگوں دی گزر کے باہر نکلو گے تے اوتھے جا کے پلٹ کے ویکھنا باب جبریل لکھیا ہوئے گا۔ حاجی میرے نال تعامل کرو یار، جڑا حکم ہویا میں وہ جملہ پڑھ دوں، میں نے حکم کیتا شاہ جی نے وہ ایک جملہ پڑھ دینا اپنی ڈیوٹی کے طور تے وہ میں عرض کر دینا میں کی پہ پڑھنا۔ نبی پاک دے روزے تو انج گزری ہے جتھوں گزار دیں، باہر نکل کے اتنے جا کے پلٹ کے ویکھیے جنت البقیع والے پاسوں تے سامنے لکھیا باب جبریل، اے وہ بوا سی جتھے آ کے جبریل رک اجے موجود۔ بی بی دا جڑا حجرہ مبارک گھر مبارک سی وہ دور کوئی نہیں، جتھے حضور دا روزہ ہے نا سبز گنبد والا وہ دے تھلے حضور دا روزہ ہے، اگے نال اصحاب صفا دا چبوتر ہے، وہ اتھوں بڑا تھوڑا جا نال بی بی دا گھر سی جڑی جنت البقیع والے پاسوں درمیانی باری نظر آندی ہے نا کھڑکی، اوتھے نشاندہی کیتی علماء نے پہ زہرا دا گھر، ایک گھر ہے بطور دا تے اصحاب صفا دا چبوترا بس انہاں کو پنڈا تے نال قبر رسول، راہ چ گلی کوئی نہیں، راہ چ دکان کوئی نہیں، راہ چ بازار کوئی نہیں۔ اگر بی بی دے گھروں کوئی نکل کے نبی دی قبر تے ہونا چاہے نا راہ چ صرف مسجد ہو آباد ہو یار دروازہ مسجد چ کھلدا تے مسجد چ گزر کے تے کوئی جا سکدا ہے قبر رسول، نکلنا کتھوں ہے بطول دے وڑ صدقے جاواں جی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، بڑا اچھا سماعت فرمایا ایک مہربان نے، بطول دے گھروں کوئی نکلے تے راہ چ مسجد ہے تے مسجد چ گزر کے تے اے قبر رسول، اے قرآن کھلا میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا، تیاں بطول دیاں ایک مہینہ پراواں نو آندیاں رہیاں نے بابے نو پوچھو اسی نانے دی قبر تو ہو جانا کتنے صدقے بھائی صدقے بس احساس دا نام مسائل جانا ہے نانے پاک دی قبر تے نکلنا کتھوں ہے کروں راج بازار نہیں صدقے جاما دکان کوئی نہیں رش کوئی نہیں تے ایک مہینہ بیبیاں پوچھ دیاں حسنین شریف ہیں بابا جان نو آکھو پہ ساڑا دوہاں پہنا دا دل کر دا کسے دن اسی نانے پاک دینا قبر تے اتھے کر کے بہنا چاہنیاں جتھے اماں بہ کے رو دی رہی۔ حضرت حسنین نے بابا جان نال گل کی تھی تے مولا علی فرمایا میری بیٹیاں نو آکھو
مہینے کے جڑے آخری 3 دن ہوتے نا وہ چند غائب ہوتا اندھیرا ہوتا وہ 3 راتاں دعا کرو سخت اندھیرا ہوئے گا تو میں آپ لے کے جاؤں وہ راتاں آ گئی ہیں تو پھر حسنین شریفین نے آخیا بھی اما دی جائیاں آدیاں کہ پھر اج لے جاؤ گے آسمان نو ویکھ کے مولا مبالغہ نہیں آسمان نو ویکھ کے فرماندے نے تارے ہے نہیں اگر بدل ہو جائے مکمل چھا جائے اندھیرا تے انہاں تاریاں دی روشنی نہ ہوئے مکمل اندھیرا چھائے گا تو میرا وہ رات آ گئی مکمل اندھیرا سی تارے غائب سن بدل بنے سن بارش قریب سی حضرت علی فرمایا حسنین شریفین نے بھیناں نوں آکھو آؤ میں تانوں لے کے جاؤں حضرت علی دروازے تو باہر کھلوتے نے دوویں بھرا نال کھلوتے نے چادراں سر تے رکھ کے حیدر کرار دیاں دوویں بیٹیاں اج جدوں پیو دے مگر نکلن لگیاں نے شاید اتنے ہی مجلس ہو گئے حضرت علی نے ہاتھ دا اشارہ کیتا تے جڑے مسجد دے چراغ پہ بلدے سن اپنی چادر دی ہوا نال بجھانے شروع آباد ہی رہو جناب آباد رہو گے چادر اپنی دے ہوا دے کے بجھانے شروع کیتے جدوں 2 چراغ بجھے نے نا امام حسن کے آ کے فرماندے نے بابا اندھیرا اندھیری رات ہے تے پھر مسجد نبوی ہے سارے اسی نال چادراں بھیناں دے سر تے نے اے چراغ کیوں بجاندے ہو جڑی روایت میں پڑھی ہے نا او دے مطابق مولا علی فرماندے نے بیٹا اے مسجد ہے اتنے کوئی بھی تہجد گزار آ سکتا ہے تہجد پڑھنے واسطے کوئی آ گیا انہوں منع تے اسی نہیں کر سکتے کسے تہجد گزار دی نظر بیٹیاں دیاں چادراں تے وہ یار چہرے تے نہیں میری بیٹیاں دیاں چادراں تے کسے تہجد گزار دی نظر پہ جائے نہیں کرتا آؤ پھر مصیبت دی صرف ایک گل پڑھنا ایتھے ہی مکا دینا 3 باری بی بولے ہیں نے آواز نہیں نکلی جدوں نے تازیانے لوں اشارہ کیتا حضرت سجاد فرماندے نے ماری نام میں دسنا کیوں نہیں کہنے لگا توں دس دے حضرت سجاد اگے ود کے فرماندے نے ظالما بول دی میری بہن ہے آواز انہیں تینوں 3 باری دیتی ہے رسی تنگ کدی نہ روے کسے گاہ میں چاہ کے جو رسی تنگ ہے رسی کشادہ ہوئے تو پھر تیر تک آواز پہنچی کہنے لگا رسی کشادہ کر زہرا دا پوترا پتہ نہیں زمین تک آیا کیوں ہے جنہوں بیڑیاں پہیاں ہوں پتہ نہیں بہندہ کیوں ہے بہ کے حضرت سجاد نے گنڈ ذرا ٹلی کیتی ہے نا کشادہ تے نال ہی فرماندے نے سکینہ ہون پوچھے گا تے بولی ورنہ ظلم کرے گا پھر جدوں اجازت ملی نا حجت کو او دو اس مقام ہے اے تیری عزت تو درائن وارا بی بی پاک بہت ظاہر کمزور ماتمیاں تو ڈردا پہ پڑھنا کمزور دا لفظ تے چچدا نہیں اس ویلے بی بی دی حالت دسی نے کہ بی بی دے پیر تھلے ہو زخمی سی تھلے ہو کنڈے وج کے ٹھیک کریاں جنگل دی وج کے بی بی دے پیر تھلے ہو زخمی سن بی بی بہت مشکل نال کھلوتے سن ایک پیر اٹھاندے سن ایک پیر رکھدے سن کن زخمی سن رنگ زد سی تے بی بی پاک نا جی انج سامنے کھلوتے نے تے فرماندے نے میرے باپ نے میرا نام فاطمہ رکھیا سکون دی وجہ تو مینوں سکینہ آندے نے کہنے لگا پیو نال کنا پیاری بی بی کو جملہ کیا فرماندے نے جتن دا ٹر گیا میں سو ہی نہیں سکی ہو سکے کو پیو دے پیار دی تے گل سنانا حضرت سکینہ نے فرمایا تازہ خرمے لے ہوندے سن تے ہاتھ دے وے کہ علی اکبر تو قیمتی شے ساڈے گھر کوئی نہیں سی تے اکبر تو پہلے مینوں بابا کھجوراں دیندا سی تے آندا سی سکینہ تو پہلے کوئی نہ کھائے گا کہنے لگا کھجوراں سامنے آون تے اج پیو یاد آوندا ہی بی بی فرمایا جدوں تازہ خرمے سامنے آوندے نے اودوں مینوں بابا یاد آوندا ہے میرے عزیزو اے آنج کر کے نا ایک تھال سی جی شیاں نوں دسن والی کیڑی گل وہ دے اتے رومال سی جی ایسا کہ اس بچی نو کھجوراں دیو رکھا ایک سوال ہے تے جواب تے میں میرے چھڑ صدقے جاواں ایک واری تسی بولو گے میرے نال بڑا دسو ہاں اس تھال وچ کی سی کھجوراں سا صدقے جاواں آواز آئی حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا دا کٹیا سر بے ترتیب ہے گاہ والا اے اتے سی جی رومال اس ملعون نے خیزران دی چھڑی نال کہنے لگا کھجوراں کھا لے یتیم نو مذاق نہ کرنا عرش آ جاندا اے جڑے ویلے اس آنج رومال ہٹایا نا بی بی دی بڑی دیر بعد نیڑیوں پیو دے چہرے تے نظر پئی میں سن کے مینوں اجازت دے دینا نیڑیوں ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے فرمایا جنہیں تینوں ماریا انہیں مینوں آباد رہے مینوں ماریا اس بی بی
سکینہ دے سامنے کی بلا میرے اللہ دیکھنا میں مثال دیندہ رہنا تی راج کھلوتی ہو میں نے دوروں آکے پیو دی منجی زمین تے رکھی جاندی ہے رکھو بھائی رکھو تی آ گئی ہے منہ بیکھ لوے رکھو بھائی رکھو تی آ گئی ہے منہ بیکھ لوے نوجوانوں غور کر کے بیکھنا تیاں دے سامنے لوکی چار پائیاں آہستہ رکھ دینے یار آج زور دی بھی رکھ دئیے تے وہ تے ٹر گیا نا دنیا تو وہ جو تی دا دل ہوندا نا لوگ وڈیرے مگروں آندے نے اوئے آرام نال جنہ تیاں دے سامنے لوکی پیو دیاں مجتاں والیاں منجیاں آرام نال رکھ دینا تی نو تکلیف نہ ہوئے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لے تی دے سامنے 3 سوٹیاں یزید دے شبیر دے منہ تے لبہائے مبارک تے کریچی سوٹی بچی ہے خون میرے مولا دے ہوتا جو برآمد ہوئے اہل سنت دوستو سانو بندے اندر صحابہ نو نہیں بندے ابو برزہ اسلمی صحابی آباد رہو صحابی رسول ہے اوتھوں دھوڑیا امامہ گالچ پہ گیا چٹے وال کھول گئے نسدہ آیا دوڑدہ آیا یزید آخیروں کو حملہ ہو گیا بندیاں دعا باما تو پھڑیا صحابی رسول دی آواز آئی میں حملہ کرن جوگا نہیں میں ضعیف آدمی ہاں میں نو ادنا گل ضرور کرن دیو طریقی سوٹی شبیر دے منہ تو پہ اٹھتی سی جدو سامنے آگے ابو برزہ نو کہنے لگا چھڑو کی کہنا چاہتا ہے ہو سکا یزید میں نو قتل کر صدقہ جامعہ ٹوٹے کر دریاج بہا میری لاش نو اگلا ہو سکے اگے ہی ضعیف ہے مرن نو سوڑا کیوں پہ گیا ہو سکے میں نو رب دے قرآن تے کعبے دی قسم آج چھے تو مارنا نہ پیا میں محمد نو چوم دیا ویکھی میں اپنی آنکھاں نال رسول نو آباد روئے ہوٹ چوم دیا ویکھے جڑے بڑے بغاوت قریب سی اس سوچیا کم خراب ہو گیا ملک دے سفیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگا بڑھے نو قتل کر دیو قتل کرنے والا جلاد آنچ کھلوتا ہے اہل سنت دوستہ واسطے جملہ ہے آن صحابی دی شان پہ پڑھنا سانو بندے اندر صحابہ نو نہیں بندے میں تیاں دا پردہ قربان کر دیا صحابی دی جتی تو جڑے ویلے جلاد قریب آیا ایتھے تلوار سی اینج کھلوتا ہے آندھا مار وہ مارن لگ گیا تے مگروں کوئی بندے نے یزید دے کانے چ گل کی تھی تے یزید اشارہ کیتا چھڑ دیو وہ جو چھڑ کے پیچھے ہویا تے ابو برزہ پوچھ دینے میری سفارش آئی ہے میرا کوئی رشتہ دار آیا ہے وہ کیوں چھڑنا میں نو مار میں مرن واسطے تیار ہوں آخری جون ہے ایتھے ساڈا رون نکلدا تیاں لے کے تھاں روندے پھرنے او ساکھیا مینوں پتہ نہیں سی تو صحابی رسول ہے آخری جملہ کہنے لگا مینوں پتہ نہیں سی تو صحابی رسول ہے مینوں بندے کان نے جا کے آکھیا اے محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے جاؤ میں تیرے صحابیت دا حیا پہ کرنا دوویں ہاتھ سر تے مار کے کہنے لگا او ظالما رسول دے صحابی دا حیا کرنا ہے سامنے جڑی کھلوتی ہے محمد دی دین آخر دعوانا ان الحمدللہ